السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے پچھلے اسباق کی آپ نے اچھی طرح سے ریویژن کر لی ہوگی اور اپنے مخارج اور تلفظ کو درست کر لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ ام لکم باریک کاف ہے اور میم ام پہ رکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ رکے بغیر غنہ کیے بغیر آگے چلے جائیں گے۔ کتاب فیہ میں اخفا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جب کبھی بھی نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر ساکن ہو اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ کتاب فیہ، اگر یہاں پہ اظہار ہوتا تو ہم کتابن پڑھتے، اخفا ہونے کی وجہ سے ہم نے نون کو کسی حد تک چھپانا ہے۔ تدرسون میں دال کے اوپر ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جب کبھی ان کے اوپر ساکن آتا ہے تو جھٹکے کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ تدرسون، یہ جھٹکا ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ جب کبھی را کے اوپر پیش ہو تو زبر ہو یا زبر ہو را پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون۔ ان نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ ضرور غنہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ ان۔ تخیرون میں خواہ کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ خواہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو بھی یہ پر پڑا جاتا، تو اس کو ہم تحیرون کے بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ تخیرون۔ را بھی پر ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پر کا کیا مطلب ہے؟ پر کا مطلب ہے ان حروف کو موٹا کر کے پڑھنا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ علینا، یاد رکھیں اگر آپ اس کو علینا پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب نون کے بعد الف ہے تو اس الف کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر نون کے بعد الف نہ ہوتا تو ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے تھے، تو الف ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ضرور لمبا کریں گے۔ بالغۃن، غین، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ بالغۃن، یہ اگر بالغۃن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ بالغۃن الی یوم القیامۃ۔ کیا جی؟ یہاں پہ موٹا قاف ہے، غین ہے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو ان کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ ان لکم میں نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ آگے جی تحکمون، یہ جو آپ کو ہا نظر آ رہا ہے اس ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو یہ ہا ہے، اس کو خواہ مت پڑھ لیجئے گا، یا اس کو تحکمون نہیں پڑھنا کیونکہ یہ ہا ہے، ہا نہیں۔ یہ والا ہا جو ہے اس کو چھاتی سے نکالتے ہیں، لیکن یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تحکمون۔ سلہم ایہم بذالک زعیم۔ ایہم، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایہم، ایہم نہیں ہے، یہ ایہم، یا پہ شد ہے، ایہم بھی نہیں پڑھنا، ایہم، ٹھیک ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔
یہ 3 نقطوں کا قاعدہ جو ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکی ہوں، لیکن آج پھر غور سے سن لیں۔ جب کبھی قرآن مجید میں اس طرح کے 3 نقطے آتے ہیں تو وہ آگے پیچھے ہی آتے ہیں، کبھی وہ ایک آیت پہلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 2 لائنیں پہلے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہمیں ایک ہی آیت میں قریب نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف کرنا جائز ہے، دونوں پہ وقف کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں وقف کیے بغیر آگے چلے جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ آیت کا نشان تھا تو ہم نے یہ پریفر کیا کہ ادھر ہی وقف کر لیتے ہیں، یہ جائز بھی لکھا ہوا ہے اور آیت بھی ہے اور 3 نقطے بھی ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک جگہ پہ وقف کرنا ضروری ہے، دونوں پہ نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ فَلْيَأْتُوا، عموماً کیا غلطی کی جاتی ہے؟ اس کو پڑھا جاتا ہے فَلْيَأْتُوا، یہ والی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی آپ نے، فَلْيَأْتُوا نہیں ہے، یہ فَلْيَأْتُوا واو مدہ، بِشُرَكَائِهِمْ را کو پور پڑھنا ہے، اور یہ جو مد ہے اس قسم والی جو مد ہے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جو دوسری مد ہوتی ہے یہ والی مد، ہاں جی ہم دیکھتے ہیں جو گول والی مد ہوتی ہے، جو عموماً میں آپ کو یہاں پہ بنا کے بتا دیتی ہوں، ابھی نظر نہیں آ رہی، یہ والی مد، یہ جو مد ہوتی ہے یہ 3 الف کے برابر مد ہوتی ہے۔ اس کو اتنا ہی لمبا کر سکتے ہیں جتنے ہم 3 الف کو لمبا کرتے ہیں۔ اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ والی مد جو ہے 5 الف کے برابر ہے، 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ جو یہ والی مد ہے یہ 3 الف کے برابر ہے، 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، بہت آسان بات ہے۔ صادقین میں صاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، بلکہ قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ ساق ادغام بالغنہ، جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے، اور حروف لر یعنی کہ لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، خاشعۃ، یہ دیکھیں یہاں پہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے الف آیا ہے، تو یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں۔ ادھر ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور ہم نے نون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غنہ یا رکنے کی کیفیت نہیں پیدا کرنی۔ البتہ خاشعۃن میں خا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ ابصارہم میں صاد کو پر پڑھنا ہے، اور ذلہ میں ہا کا جو مخرج ہے تو گول تا جو ہے وہ ہا بن جائے گی۔ آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے، کبھی بھی وقف میں یہ والی گول تا آ جائے اور وہاں پہ وقف بھی آ جائے تو وہ گول تا جو ہے وہ ہا بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ وَقَدْ کلکلا، حروف کلکلا میں سے دال ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر کانو کو آپ کانو پڑھتے ہیں تو پھر بھی غلط ہے، کانو نہیں پڑھنا، اس کو کانو پڑھنا ہے۔ یدعون کلکلا، الی السجود وہم سالمون، ہا جو ہے یہ چھاتی سے نکالنا ہے، اور سالمون میں واو مدہ ہے، سالمون نہیں پڑھنا آپ نے، سالمون۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، بلکہ ایک آیت ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ فَذَرْنِي، را کو ہم پر پڑھیں گے، یاد رکھیں جب کبھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جاتی ہے۔ وَمَن يُكَذِّبُ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ضرور غنہ کریں گے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم قلقلہ، مِنْ حَيْثُ، یاد رکھیں
اچھا یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے حیثو، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ انتہائی بڑی غلطی کرتے ہیں. حیثو لا یعلمون، یہاں پہ بھی واو مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہ ہم نے مکمل قرآن مجید مکمل تجوید اور درست لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.